قبریں جب مٹی کی قبریں ہوتی ہیں تو اس میں جانور آ جاتے ہیں، کتے ہوں یا کچھ اور، وہ سوراخ کر دیتے ہیں. کیا اس صورتحال سے بچنے کے لیے کیا یہ ممکن ہے کہ قبروں کو پختہ کر دیا جائے؟ جی صاحب ہے، بے شک احادیث میں بات ہمیں ملتی ہے کہ قبروں کی زیارت کریں، اور ایک مسلمان کسی میت کا احترام جو کرتا ہے کہ اس کو غسل دیتا ہے، کفن پہناتا ہے، نماز جنازہ پڑھتا ہے، اور احترام کے ساتھ قبر میں اتار کر مٹی ڈال کر احترام کے ساتھ جو ہے اس کا خیال رکھتا ہے، تو جس طرح میت کو دفن کرنے تک بھی احترام جاری رہتا ہے، اسی طرح میت کا تحفظ ہے اس کا بھی جو ہے خیال کرنا ضروری ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ قبر کھل جائے، بارش کی وجہ سے ہو، پانی آنے کی وجہ سے ہو، یا جانور کھودنے کی وجہ سے ہو. تو یہ تمام اسباب اگر پیش آئیں جن کی وجہ سے جو ہے میت کی بے حرمتی ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ لازمی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے چھوڑ دیا، چاہے میت نظر آئے، کفن نظر آئے، یا پھر جو ہے کفن بھی جو ہے وہ بھی مٹی میں مل کر میت کا جسم نظر آئے نعوذ باللہ، یا پھر جانور آ کر میت کے ساتھ بے حرمتی کرے. جس طرح جو ہے درندے کسی دوسرے جانور کو کھا جاتے، اسی طرح میت کے ساتھ یہ حرکت کرے نعوذ باللہ. تو یہ بات جو ہے مسلمانوں کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتی، اجازت نہیں ہے، بلکہ لازمی ہے کہ جو مٹی ہٹ جاتی ہے اس کو جو ہے صحیح طریقے سے آپ اوپر سے یعنی ڈھانپ دیں، اور جو قبر ہے اس کو مضبوط کریں. لیکن صاحب بھائی جو موصوف یہ چاہتے ہیں کہ قبر کو جو ہے مضبوط کریں، یہ بات تو یعنی معقول ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے پکی قبر بنانا یہ ضروری نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر پیارے نبی نے جو بتایا کہ بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پیارے نبی نے قبروں کو مضبوط بنانے سے منع کیا ہے، تو یہ بات ہمیں ملتی ہے. لیکن اگر کوئی مقام ایسا ہے جہاں پر اس طرح کی بے حرمتی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو قبر کے اوپر، جیسے صحابہ قطر کے اندر ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 25-30 سال پرانی قبریں جو ہمارے جو جاننے والے تھے مرحومین مرحومات ان کی زیارت کے لیے گئے، جی، جب سے اب تک ماشاءاللہ ایک پتھر وہاں سے ہٹا نہیں، کیونکہ یہاں پہ تو جانوروں کا امکان نہیں ہے، لیکن بارش ہوتی ہے اور ہوا چلتی ہے، تو آپ ایسے پتھر رکھ دیں کہ جو مضبوط جو تعمیر کرنے سے منع کیا گیا اس حکم پہ بھی عمل ہو جائے، اور قبر کا بھی جو ہے تحفظ ہو جائے. اور اگر ہم اس طرح مضبوط قبریں بنانے کی طرح اگر اجازت دیتے رہیں گے تو اس میں یہ اشکال بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر قبریں تنگ ہوں گی، قبرستان جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا، اور جو آنے والی نسلوں کے لیے قبرستان میں جگہ نہیں ملے گی. اسی لیے بہت سارے مقامات ایسے جہاں پہ قبر کی جگہ خریدنے کی ضرورت پیش آتی ہے، بلکہ یورپ میں تو شاید اس کے لیے اور بھی زیادہ سخت قوانین وہاں پہ بنائے گئے ہیں. تو اس اعتبار سے جو ہے آپ ایک نیا طریقہ ایجاد نہ کریں، اس کے لیے جو آسان راستہ ہو سکتا ہے اسے اپنائیں کہ قبر کا تحفظ بھی ہو، اور قبر کو جو ہے آپ مضبوط نہ کریں، اس کے اوپر ایسے پتھر وغیرہ ڈال دیں. اور اطراف سے عام طور سے صاحب بھائی جو مقابر ہم دیکھتے ہیں اطراف سے جو ہے بڑی اونچی ماشاءاللہ دیوار بنا دی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے مضبوط گیٹ وغیرہ لگائے جاتے ہیں، تو نہ تو کوئی یعنی بغیر جو یعنی گیٹ کے اندر سے کوئی جانور وغیرہ ایسی کوئی چیزیں جو ہے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور باہر جو بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے قبریں پکی نہ بنائے جائیں. ان تمام باتوں کا خیال کریں کہ ایسا راستہ آپ اپنائیں کہ میت کا اور قبر کا تحفظ بھی ہو جائے، اور پیارے نبی کے حکم کی خلاف ورزی بھی نہ ہونے پائے. اور صاحب اس کے بعد موصوف کا یہ سوچنا کہ قبر کے اوپر ہم جو ہے مصنوعی گھاس وغیرہ ڈالیں گے تو اس جو ہے قبر کے اوپر جو ہے ہریالی رہے گی، تو اس کی وجہ سے میت کو فائدہ ہوگا. یہاں پر 2-3 باتیں اہم ہیں صاحب بھائی. پہلی بات تو یہاں پہ یہ ہے کہ بے شک ایک دفعہ جو ہے پیارے نبی کچھ قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع ملی کہ ان قبروں میں جو ہے سزا مل رہی ہے. آپ نے 2 ٹہنیوں کو توڑ کر وہاں پہ لگایا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جب تک یہ ہری بھری رہیں گی، ان کے اندر جب جو یعنی جو سبز جو اثر ہے وہ رہے گا، تب تک جو ہے ان دونوں کو عذاب نہیں ہوگا. تو یہ بات آپ نے پیش کی، لیکن آپ نے اس کو سنت نہیں بتایا، سب کے لیے نہیں سکھایا، اور یہ بھی نہیں کیا کہ تمام قبروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اس وقت مخصوص طور پر آپ نے 2 قبروں کے ساتھ یہ کام کیا تاکہ ان دونوں کو فائدہ ہو جائے. لیکن امت کے لیے اس بات کی تعلیم نہیں دی، یہ بھی نہیں بتایا کہ جو بھی اس طرح جو ہے کچھ سبز ٹہنیاں، سب درخت وغیرہ لگا دے، اس سے جو ہے میت کو فائدہ ہوگا. ایسی تعلیم آپ نے نہیں دی. لیکن قبرستان کے اندر سائے کے طور پر اگر درخت لگائے جاتے ہیں خود بخود جو یا اگتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اور قبروں کو خلل
پھل نہیں ہوتا تو اس طرح جو ہے پودوں کو درختوں کو اگانے میں حرج نہیں ہے. لیکن جو آپ نے کہا کہ جو آرٹیفیشل جو گھاس آپ لگاتے اس کا کوئی فائدہ نہیں, اور اگر حقیقی پودے بھی وہاں پہ لگ جائیں سیب بھائی تو اس کی وجہ سے میت کو اس اوپر والے اس سائے سے اس گھاس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں, بلکہ صحابہ کرام ایسی گھاس وغیرہ کو ایسے پودے کو لگاتا اکھاڑ دیتے تھے اور یہ بتا دیتے تھے کہ اس جو شخص مدفون ہے مرد یا خاتون ان کو فائدہ پہنچانے والی چیز ان کا ایمان ان کا عمل ہے, اس اوپر والی ہریالی سے اوپر والی سبزی سے ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. جو معاملہ تھا صرف پیارے نبی کے ساتھ ایک معجزہ تھا, آپ نے وہ بات پیش کی, ورنہ ہر ایک شخص کے لیے یہ عمومی حکم نہیں ہے. یہ صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن.